الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین، شوال کی مناسبت سے پچھلا جمعۃ المبارک ہمارا علم کی فضیلت پہ بیان کیا گیا تھا. آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ العزیز آگے چلائیں گے، چونکہ پہلی وحی جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی وہ شوال کا مہینہ تھا. اسی لیے دینی مدارس شوال سے شروع ہوتے ہیں اور حج کے مہینے بھی 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن. یہ بہت بڑی مناسبت ہے اور بہت بڑا ایک رابطہ ہے. علم کی فضیلت جسے سمجھ آ گئی اس کے لیے اس دنیا میں علم دین سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے بہادر،
ان کے علم کا ہر کوئی قائل ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو لوگ انہیں مشکل کشا یا حاجت روا یا عالم الغیب یا حاضر و ناظر سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا وہ صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت علی چہارم خلیفہ ہے میرے آقا کے۔ اللہ نے بڑا علم عطا کیا، حکمت عطا کی، ولیوں کے بادشاہ، چشتی سلسلہ سارا ان سے چلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تصوف تزکیہ کا سلسلہ چلا وہ نقش بندی کہلاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قادری کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سہروردی کہلاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا چشتی کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک نمبر اور دو نمبر ہے۔ ایک نمبر نقش بندی، ایک نمبر قادری، ایک نمبر سہروردی، ایک نمبر چشتی بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، اللہ کے قریب، اللہ سے گہرا تعلق اور نبی علیہ السلام کی سنت کا تابعدار ہو۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو کہ یہ سچا ولی ہے یا جھوٹا ہے، اس کی زندگی دیکھو سنت کے مطابق، بس اللہ کا ولی ہے۔ اگر سنت سے ہٹ گیا، سید ہے، بخاری ہے، چشتی ہے، کوئی ولی اللہ نہیں ہو۔ ولی اللہ کے لیے معیار اتباع سنت ہے، سنت کی تابعداری، سنت کی تابعداری، وہ اللہ کا سچا ولی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے علم کے حوالے سے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پہ۔ جو لوگ اللہ کی قضاء اور فیصلے پہ راضی ہو جائے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے ان لوگوں۔ یہاں کئی نوجوان دوست بیٹھے ہیں جن کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے فیصلے پہ جو راضی ہو جاتا ہے، باپ چلا گیا جوانی میں، ماں چلی گئی، عزیز چلے گئے، اولاد چلی گئی، بس اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا تو یہ بڑی سعادت ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم نے اس کو ستھری زندگی دی ہے کہ یہ راضی ہوا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی، اللہ اس پہ راضی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں رب کی تقسیم پہ۔ اللہ نے تقسیم کر دی ہے، کیسے؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَنْفَدُ عَنْ قَرِيبُ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِي لَا يَزَالُ، مال جلدی فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا۔ جو باقی رہنا چاہتا ہے علم سے یاری لگا لے، علم کے ساتھ تعلق بنا لے۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہے، پچھلے ہفتے انہیں فالج کا اٹیک ہوا، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی دے، بڑے نیک آدمی، مولانا عبد الرؤوف حافظہ اللہ۔ اس سال جب سبق تقسیم ہونے لگے تو مدرسے میں کہا جتنے سبق مرضی ہے مجھے دے دو، زندگی گزری ہے پڑھاتے ہوئے، جی چاہتا ہے پڑھاتے ہوئی موت آئے۔ اتفاقاً فالج ہو گیا، افاقہ ہے،
لیکن ان کا یہ کہنا کہ جتنے سبق مرضی ہے دے دو، زندگی گزری ہے پڑھتے پڑھاتے ہوئی، ایسی گزارنا چاہتا ہوں، یہ ان کا لفظ اور قول مجھے پسند آیا۔ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اس لیے فرما رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال ينفد عن قریب وإن العلم باقی لا یزال۔ ضرورت ہے تو بات دہرانے لگا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کسی کے خواب میں آئے، کیا بنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ولیوں کے استاد سردار، فرمانے لگے اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ مغفرت کر دو، گناہ معاف کر دو۔ اللہ نے فرمایا جس سے ہم علم عطا کرتے ہیں نا، جس میں عمل بھی ہو، جس سے ہم علم عطا کرتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں مغفرت کا، تو عالم بعمل ہے، ہم نے مغفرت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اس لیے علم دین بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، استفہام، یا اللہ اس سے پہلے جنات کو پیدا کیا، انہوں نے قتل و غارت کیا، فتنہ و فساد برپا کیا، یہ بھی ایسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ جب کسی کو بات سمجھانے پہ آتے ہیں نا، پھر جو اللہ کا سمجھانے کا انداز ہے وہ عجیب و غریب ہے، اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری چیزوں کے نام سکھا دیے، یہ رسی ہے، یہ ہڈیا ہے، یہ کلہاڑی ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز جو ضروری، یہ نہیں کہ پوری دنیا کی چیزیں جو ضروری تھی، کلہا، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلہ برائے استغراق اضافی، ساری چیزیں نہیں جو ضروری تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہ کیسے سکھائے کہ آدم بیٹھو، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا یہ نہیں تھا ہرگز۔ اللہ نے ان کے دماغ میں القاء کر دیا تھا، ایسے کرنا ہے، ایسے نام، ایسے نام، اس کو القاء کہتے ہیں، اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ، اللہ کے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ پھر کیا کیا؟ دیکھا اللہ کا طریقہ، اگر کسی کو بات کوئی ایسی نہ سمجھ آئے تو پھر اتنا اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، بکے، وزیر خزانہ بنائے گئے، کتنا اللہ نے مقام دیا۔ زلیخا کا حملہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو خود تدبیر سکھائی تھی۔ ایک آدمی دعا کرے یا اللہ مال و دولت زیادہ دے دے، اولاد زیادہ دے دے، برکت دے دے، دعا ہو گئی قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ کی تدبیر ہے، امرود بیچ اللہ بادشاہ بنا دے گا، گنڈیریاں بیچ اللہ بادشاہ بنا دے گا، ایک ریڑھی لگا دے کل تو مارکیٹ کا مالک ہوگا۔ کیوں؟ یہ ساری ترتیب اللہ کی ہوتی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیریں سکھائی تھی، دل میں اللہ ڈال دیتا ہے ایسے کر ایسے کر ایسے کر۔ جب آدمی اچھا کام کوئی آگے کر رہا ہو نا اور وہ نفع والا ہو اور دل میں آئے، وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اب فرشتوں پہ اللہ نے پیش کیا، یہ تدبیر ہے نا، فرشتوں یہ چیزیں پڑھی ہیں،
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. دیکھو اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے اور فرشتوں مان لو میری بات آدم کی فضیلت ہے، لیکن ایک تدبیر ہے، تدبیر سے سمجھایا ہے جی، تدبیر سے سمجھایا کہ یہ نام بتاؤ نا ذرا مجھے. تو معلوم ہوا تدبیر کرنی کرانی اللہ کو بڑی پسند ہے. بعض باتیں ڈائریکٹ نہیں سمجھ آتی. انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر دعوے میں سچے ہو کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے مقابلے میں آدم کیا ہے علیہ السلام. اب فرشتوں نے جب دیکھا تو چیزوں کے نام نہیں آئے، چیزوں کے نام نہیں آئے. اب فرشتے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں رہ گئے. فوراً کہتے ہیں سبحانک سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، ہم پاک نہیں ہیں کمزوریوں سے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، موت سے پاک، بیماری سے پاک، عاجز ہونے سے پاک. سبحانک، تو پاک ہے، پاک ہے. آگے فرمایا لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے. دیکھو آج 1 سال تہجد پڑھ کے پیر صاحب کہتے ہیں مرید گھر سے چلتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کیوں آ رہا ہے، کس مشکل میں ہے مجھے پتا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کتنے جلیل القدر گزرے ہیں، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی گزرا ہی نہیں، جن کے بارے میں فرمایا ان کو پیدا کر کے میں نے کہہ دیا ہے مجھ سے بھی امید نہ رکھنا کہ میں دوبارہ اس جیسا کوئی بناؤں گا. اسی لیے جس طرح بنایا آج بھی وہ اپنے روزے مبارک قبر مبارک میں اسی طرح ان کا جسم پڑا ہے. ایک 19-20 کیا کروڑوں کے اشاریے کا بھی فرق نہیں آیا. کتنا بڑا مقام ہے. 1500 سال گزر گئے قبر مبارک، لیکن آج تک ان کے جسم میں عقیدہ ہمارا کوئی فرق نہیں آیا. روح اللیین میں جنت کے مزوں میں ہے، اور جسم مبارک مدینہ منورہ میں اس دنیا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. میرے آقا جب عالم الغیب نہیں تو اور کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے نا تو ذہن میں رکھنا اس نے نبی علیہ السلام کی ساری محنت پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے پوری زندگی یہ مسئلہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا کہ لوگوں عالم الغیب اللہ کی ذات ہے کوئی نہیں. میرے آقا نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا رضی اللہ تعالی، 70 کو بھیجا، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے آقا کے شاگرد ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک، اللہ نبی علیہ السلام کو خبر دے دینا ہمیں شہید کیا جا رہا ہے. یہ نہیں فرما کہ آقا سن رہے ہیں، اے آقا ہم جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شہید کیا جا رہا ہے. کتنا فاصلہ ہے، مدینہ منورہ ہے، کوئی ہزاروں میل نہیں ہے، سینکڑوں میل نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ. لیکن وہ 70 صحابہ کرام قاری تھے. اس وقت کا قاری عالم بھی ہوتا تھا، تو وہ اقرا تھے، عالم تھے، لیکن عقیدہ تھا نا اللہم اخبر عنا نبیک. اس وقت بھی اللہ کو پکارا، اے اللہ اپنے نبی کو بتا دے علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں شہید کیا جا رہا ہے. اس لیے علم غیب خاصہ ہے اللہ کا. کبھی بھی یہ بات نہ ماننا کہ فلاں غیب جانتا. اطلاع علی الغیب، اللہ کسی کو خبر دے دے وہ اور چیز ہے، لیکن خود جاننا غیب یہ کوئی بات نہیں. یعقوب علیہ السلام کو بتا نہیں دیا وہ کرتے کے ذریعے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے.
ویسے اتنا عرصہ پتہ چلا قریب کنویں میں رہے، اس لیے فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو اے اللہ ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے اللہ الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں خود بتا دے۔ سبحان اللہ، تو بتائے گا ورنہ ہم فرشتے، حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ ایک آدمی کو جی فلاں کو جی غیب کا پتہ چل جاتا ہے، دل کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ بریلویوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، دوسرے فرقوں پہ اعتراض کرتے ہیں، غلط بات غلط ہے، بریلوی کی ہو یا دیوبندی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، لیکن دیوبندیوں میں بھی ایسے دل میں یقین ہے، یقین کرنا، اور جی ہمارے پیروں کو پتہ چل جاتا ہے دل میں کیا خیال آیا۔ لعنتی ہے وہ انسان جو یہ کہے پیر کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ دل میں جاننے والا اللہ ہے، دل میں کیا ہے، اور پھر مزے کی بات میرے دل میں کیا ہے۔ پہلوان گوگا صاحب بیٹھے، ان کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہم خود جانتے ہیں، لیکن اگر زندہ ہوئے تو میرے دل میں کل کیا ہوگا، پہلوان کے دل میں کیا ہوگا، حاجی عبدالرشید صاحب کے دل میں کیا ہوگا انشاءاللہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے۔ سبحان، علم غیب تو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ کل اگر زندہ ہے اس کے دل میں کیا آئے گا، کیا گزرے گی، کیا حادثات پیش آئیں گے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو معلوم نہیں کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض، ٹکٹ ہوئی ہے فلاں دن کی فلائٹ ہے، اس سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ فلاں دن شادی ہے، نکاح ہے، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ فلاں دن اس نے دلہن بننا ہے، اس سے پہلے قبر کی ڈھیری تیار ہو جاتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کسی کو نہیں پتا میری قبر کہاں بنے گی، نصیب ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ فرشتے کہنے لگے اللہ تو ہم سے ان چیزوں کے نام پوچھتا ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں اللہ، ہاں الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھا دینا پھر ہمیں پتا ہے، ورنہ کوئی پتا نہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک ضمناً بات آ گئی، کل میں عطا الرحمان صاحب کو بتا رہا تھا یہ بات، اور علماء کو پہلے انہوں نے تعجب کیا، پھر میں نے دلیل سے سمجھایا تو مان گئے کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے جو بتا دے یہ ضروری نہیں کہ وہ ولی اللہ ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی دین جسے عطا کر دے۔ خواب کی تعبیر بتانے والا ضروری نہیں کہ وہ ولی اللہ ہوگا۔ بندیالوی صاحب کہتے ہیں سرگودے میں ایک عام آدمی تھا، راجگیری کا کام کرتا تھا، اور خواب کی تعبیر ایسے بتاتا تھا کہ انسان حیران رہ جاتا تھا۔ تو خواب کی تعبیر بعض اوقات جاہلوں کو پتا ہوتی ہے، عالموں کو نہیں پتا ہوتی۔ میرا ایک شاگرد ہے، جب میں بھی پھنس جاتا ہوں تعبیر میں، میں بھی کوئی ماہر نہیں ہوں تو میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، حالانکہ میرا شاگرد ہے، زبردست تعبیر بتاتا ہے۔ تو بندیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی راجگیری کا کام کرنے والا، اس سے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے، تو اس نے کہا آپ کی بیوی حاملہ تو نہیں؟ جی ہے، انشاءاللہ اللہ بیٹا دے گا۔ اللہ نے اسے بیٹا دی۔ خواب کی تعبیر ہے نا، یہ کوئی غیب کی بات تو نہیں ہے، خواب کی تعبیر ہے۔ مولانا زر ولی خان رحمہ اللہ تعالی بہت زبردست عالم تھے، ہمیں ناز ہے ان کی علمیت پہ۔ ایک دفعہ صبح سیر کر رہے ہیں، ایک آدمی آیا، حضرت تعبیر بتائے۔ تو جب اس نے پوچھی تعبیر تو حضرت فرمانے لگے جلدی کر، تیرے پاس مدرسے کے پیسے ہیں، جس مدرسے کے اس کے حوالے کر۔ وہ وہاں ہی پریشان پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہتا ہے میرے پاس 50,000 روپے ہے، خیانت کرنے کا ارادہ تھا، لیکن آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، میں ابھی جا کے دیتا ہوں۔
تو یہ غیب نہیں ہوتا خواب کی تعبیر کا سمجھنا. اب میں کیا سمجھانے لگوں. ابو جال جو تھا وہ اتنا ذہین تھا، اتنا ذہین تھا. ایک دفعہ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے بھیجا تھا جا ذرا امتحان لے کے آ. جب آیا تو میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ جیسا خوش الہان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھنا، ہمارے استاد ایک قاری تھے، ہمیں سمجھاتے تھے کہ کہا جاتا ہے فلاں داؤد حلقی رکھتا ہے، داؤد علیہ السلام کا گلا ہے اس کا. سبحان اللہ. اور فرماتے تھے قاری کیا ہوتا ہے جب بیٹھتا ہے یہاں سلوٹے نہ پڑے، بالکل صحیح بیٹھے سکون سے پھر تلاوت کرے. جی یہ بات وہ ہمیں سمجھا کرتے. لیکن یاد رکھنا داؤد علیہ السلام کی آواز، سب انبیاء خوش الہان تھے لیکن نبی علیہ السلام جیسا کوئی خوش الہان نہیں گزرا ہے. سب کہو سبحان اللہ. جب ابو جال نے بھیجا نا، وہ آیا تو میرے آقا پڑھ رہے تھے فَإِنَّا رَضُوا فَإِنَّا رَضُوا. اگر یہ نہیں مانتے پھر ہماری طرف سے عذاب آئے گا. جب اس نے میرے آقا کی زبان سے سنا نا، اب ابو جال کا نہیں رہا، میرے آقا کا بن گیا. سبحان اللہ. جب وہ واپس گیا، آپ ذہن میں رکھنا، کوئی بڑا ذہین فتین ہو تو اس کو نہ کہو اور جی وہ ٹی وی پہ آتا ہے اتنا ذہین ہے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہے. فلاں کا حافظہ اتنا حافظہ ہے، ایسے بات، یا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جب تک توحیدی نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں. تو ابو جال نے جب دیکھا نا اس کو ایسے، تو دیکھ کے کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں رہا. کسی نے کہا کیوں؟ اتنا ذہین تھا. کہتا ہے چہرے کے اثرات بتا رہے ہیں یہ اب ہمارا نہیں رہا ہے. دیکھا ابو جال بڑا ذہین تھا. کیا فائدہ اس کی ذہانت کا کہ دنیا میں آیا بغیر ایمان کے گیا، قیامت کے دن اور اب بھی جہنم کے سزاؤں میں ہے. تو ابو جال بڑا معبر تھا. خواب کی کوئی تعبیر پوچھتا تھا نا تو بڑی فکس تعبیر بتاتا تھا. تو معلوم ہوا تعبیر بتا دینا بھی دلیل نہیں کہ یہ جنتی ہے. ابو جال بھی تعبیریں جانتا تھا. آج الحمدللہ علماء اولیاء ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی کچھ تعبیر بتا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. ایمان ہو بہت بڑی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور وہ تعبیر صحیح بتاتا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ چونکہ تعبیر بتاتا ہے تو یہ حق پہ ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جب تعبیر بتائی نا تو پھر کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں. ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اللہ نے مجھے سکھا دیا ہے. میں کوئی عالم الغیب نہیں، میں کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اس لیے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ جو تو سکھا دینا بس یہ بات ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی تو ہے خوب جاننے والا اور حکمت والا. اب دیکھو نا تدبیر، دیکھو ذرا. یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک تخت پہ پہلے بٹھا دیتے، وہ پوچھنے والا تھا کہاں سے چلے ہو سلسلہ، بھائی آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، کتنا، یہ سب تدبیر تھی، سب تدبیر. موسیٰ علیہ السلام کو پہلی فرعون کے گھر بھیج دیتے، پرورش وہاں ہوتی. کیسے صندوق میں ڈالا، وہ جا رہا ہے پانی میں، آگے مریم بہن ساتھ ساتھ ان کی جا رہی ہے. پھر وہ دودھ نہیں پیتے ہیں، پھر وہ بہن کہتی ہے میں تمہیں کچھ گھر والے بتاتی ہوں جو اسے دودھ پلائیں گے. وحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والی ہم نے حرام کر دی، کسی کا انہوں نے دودھ نہیں پیا. پھر اللہ نے فرمایا انا رادوہ الیک، موسیٰ علیہ السلام کی ماں میں نے کہا تھا واپس کروں گا، کیا یا کہ نہیں. یہ تدبیریں ہوتی ہیں، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے، تدبیریں ہوتی ہیں. یہاں ایک دوست بیٹھے ہیں، ان کی بیوی بڑی نیک، تہجد گزار، بڑی امانتی اور دیانت والی تھی. دودھ کا کام تھا،
بڑی امانت والی، دیانت والی، وہ فوت ہو گئی۔ اللہ نے ان کے مقدر میں ایک رشتہ لکھا تھا، میرے دل میں آیا، کسی اور کے دل میں آیا، ایک بیوہ میری شاگردہ، اللہ نے ذہن میں ڈالا، ان کا رشتہ ہو گیا، اللہ نے انہیں بھاگ لگا دیے۔ یہ ساری تدبیریں کون کرتا ہے؟ کون ذہن میں ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھا نا، فرشتوں کو کہا بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام، انہیں نہیں آئے، فیل ہو گئے، اس مقام پہ فیل ہو گئے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اب آدم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا، کیا پوچھا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ذرا خبر دینا ان کو، کس چیز کی خبر دے، ان چیزوں کے نام کیا کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ فرشتوں کی بات آئی تو فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ۔ جب آدم کی باری آئی علیہ السلام کی تو فرمایا انبئو، میرے بتاؤ، یعنی استاد بنا کے پیش کیا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ اکبر، میں معلم یعنی استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کے بھیجا۔ لفظ معلم آپ کو اتنا پسند ہے، فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم اور استاد بنا انبیاء کرام علیہ السلام کا پیش ہے۔ لیکن اس تعلیم سے مراد قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ یہ انگلش، ریاضی، سائنس بڑی اچھی تعلیم ہے، اس دور میں تو علماء کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آسانی سے انسان تبلیغ نہیں کر سکتا ہے۔ پڑھنا، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ڈبل ایم اے کرو، ایل ایل بی کرو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جب علم بولا جائے گا نا تو وہ علم دین قرآن حدیث کا علم ہو۔ اس لیے استاد بنا کے کہا انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دے دو ان کے ناموں کی، کن چیزوں کی کیا نام ہے۔ کیسی تدبیر ہے اللہ کی۔ فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے نام بتایا، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام۔ یہ ساری تدبیریں کون کر رہا ہے؟ ایک جو رشتہ ہونا ہو، ایک سروس ملنی ہو، اللہ قادر ہے نا، اس کو پکڑے دفتر میں بٹھا دے، حکم ہو جائے کہ یہ افسر ہے، نہیں، رنگروٹی ہے، پہلے چھوٹے درجے طے کرنے ہیں، پھر فلاں کو مل رہا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اپنے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جی۔ تو کیسی تدبیر ہے؟ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے فٹافٹ جلدی جلدی بتا دی، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ قال الم اقل لکم، اب اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں زمینوں کی پوشیدہ چیزیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی کہے نا، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی ہو، فلاں پیر عالم الغیب ہے، اسے دل کے بھیدوں کا پتہ ہے، کہا کرو تجھ پہ بھی لعنت اور تیرے عقیدے پہ بھی لعنت۔ عالم الغیب، حاضر و ناظر ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، کیا بناتا ہے اس کو جو فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، یہ تو تم ظاہر کر رہے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے ہو یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم سے بہتر اللہ کسی کو پیدا نہیں کرے گا۔ تو فرما میں نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام کو، یہ اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے حقیقی بشر بنا کے بھیجا ہے، حقیقی بشر۔ اگر نور یا جنات سب مخلوق میں سے اشرف ہوتے تو انبیاء کرام علیہ السلام جنات یا نور سے بن نہیں، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میرے آقا نے علل اعلان قرآن میں کیا آتا ہے، کیا اعلان کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، نہیں سوائے اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے۔
تمہارا باپ آدم مائی حوا ہے، میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن جو مقام ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی بشر ہوں میں۔ اس لیے فرمایا تم نے یہ کہا تھا فرشتوں، دل میں کہا تھا کہ اللہ نہیں پیدا کرے گا ایسی مخلوق جو ہم سے بہتر ہوگی، پیدا کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے۔ فرشتے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں نا، خصوصاً جبرائیل امین اور وہی کے جو خادم ہیں، اس لیے فرشتے کا میں نہیں ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو تم، لے آدم، آدم کی طرف۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، یاد رکھنا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے عرض کی، سادے سادے تھے نا، نئے نئے مسلمان، اللہ کے پیغمبر ہم فلاں علاقے میں گئے تو لوگ اپنے آقا کو، بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ میرے آقا نے پیار سے سمجھایا، نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ جو قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، بت کا طواف کرتا ہے، جتنے اعمال ہیں اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرنا، نہ چاند کو سجدہ کرنا، نہ زندہ کو کرنا، نہ مردہ کو کرنا۔ طواف بھی صرف بیت اللہ کا ہے، سجدے بھی اللہ ہی کے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ سجدہ تھا تعظیمی، یہ اس وقت جائز تھا، اب یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا بہترین جواب ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ قرآن مجید میں آنے ذرا خیال کرنا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ او قریشیو عبادت کرو، اس گھر کی نہیں فرمایا، پہلوان صاحب سمجھنا، اس گھر کی نہیں فرمایا، اس گھر کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ بیت اللہ، اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، جس گھر کا رب ہے۔ اس لیے ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے نا۔ تو فرشتوں کا قبلہ آدم علیہ السلام بنایا، ایک سمت بنا دی، اس لیے کوئی وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ فرما سجدہ کرو، لے آدم، الہ آدم، الہ آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اب فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، علم بھی بڑا تھا اس کے پاس، علم نے نہیں بچایا، زیادہ عبادت نے بھی نہیں بچایا۔ طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا سردار تھا، آسمان کی اتنی جگہ بھی نہیں تھی، بالشت اور نصف بالشت بھی، کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ میں سجدہ کروں جسے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدبخت کو فرق لگا، مٹی اعلیٰ ہے آگ سے، آگ مٹی کی محتاج ہے، مٹی آگ کی محتاج نہیں ہے، اس لیے اس نے انکار کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ رات میں پڑھ رہا تھا، اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے نا، کامیابی اپنے آپ کو فنا کر دے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ تصور کرے مجھ سے بڑا نالائق اور گنہگار کوئی، مٹا دے اپنی ہستی کو تو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو
تو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دے، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، اللہ تجھے بہت مقام دے دیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، دلا گر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوستدار۔ عاجزی کر، پوری مخلوق تیرے ساتھ محبت رکھے گی۔ ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے، اللہ کے علم میں۔ دوسرا معنی وکان من الکافرین، ہو گیا کفار میں سے۔ فرمایا یا آدم، ہم نے کہا ٹھہر آدم تو اور تیری بیوی جنت میں۔ آخر میں ایک بات سنے، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ خدا را جتنے میرے عزیز بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، دوست بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، جن کی بیگمات زندہ ہیں، بیگم کو اللہ کی نعمت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے بیوی۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم بیویوں کے لیے زینت، بیویاں تمہارے لیے زینت، قدر کرو، اور اپنے بلڈ پریشر اور غصے پہ کنٹرول کیا کرو۔ بیوی کے معاملے میں گالیاں نہ دیا کرو، تنگ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ پتہ نہیں اس میں سے میرے سمیت کس کو نصیب ہوا ہے کس کو نہیں، خود سارے فیصلہ کر لو۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیارکم خیارکم لآلی، حدیث سمجھنا ذرا مزہ آئے گا۔ خیارکم خیارکم لآلی، تم میں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو کون سب سے بہتر ہے، ہم جتنے بیٹھے ماشاءاللہ کافی ہے نا، ابھی ہم امتحان لینے لگے، میرے آقا نے پیپر بنایا، ابھی حل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون کون ہے۔ خیارکم خیارکم لآلی، ایک میرے دوست تھے فوت ہو گئے، پروفیسر تھے، مجھے ایک دن ہنس کے کہنے لگے جب میں باہر سے آتا ہوں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، تو میری بیگم پھر کہتی ہے یہ اولاد ہے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ ان سے غصے میں ہو رہے ہو۔ تو میں نے کہا بھابھی ٹھیک کہتی ہے، ہر کسی کا مقام ہوتا ہے، جو باہر سے کمائی کر کے آئے، گھر آئے تو ایک کو گال دوسرے کو گال، بہانے سے لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، بچے سونا کھا کے بھی سمجھ رہے ہیں مٹی کھا رہے ہیں۔ خدا را میں واسطہ دے کے کہتا ہوں گھر کے حالات جھگڑے فساد کے حوالے سے پرسکون رکھا کرو، کل موت آئے تو بیوی بھی روئے، بچے بھی روئے، پوتے بھی روئے، نواسے بھی روئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آنے سے پہلے کہے کہ پوتا کہے دادا مرے، بیٹی کہے اس کا جنازہ نکلے، بیوی کہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو۔ خدا را یہ نہ کرو، گھر میں اخلاق سے رہو، کیونکہ میرے آقا نے ایک کسوٹی دی ہے، خیارکم خیارکم لآلی، تم میں سے پسندیدہ وہ ہے جس کو گھر والے کہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے پیار سے رہتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے تو پھر بعد میں پیار کرتا ہے، اس کا غصہ بھی پھر پیار سمجھا جاتا ہے۔ خیارکم خیارکم لآلی، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ایک پسندیدہ وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے، ہر کوئی عالم نہیں ہے، تم دیکھنا چاہو کہ کون سا ہم میں سے پسندیدہ ہے تو اس کے گھر والے سے پوچھو اخلاقی طور پہ کیسا ہے، اس کی ماں کو گال، اس کی بہن کو گال، فلاں کو گال، فلاں کو گال۔ خیارکم خیارکم لآلی، خدا را گھر میں اخلاق رکھو، میرے آقا نے فرمایا خیارکم، تم میں سے پسندیدہ وہ ہے میرے جو گھر میں اچھا برتاؤ کرے۔ آخر میں بات سنو، خاوند بیوی کا جو اتفاق ہوتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، رزق بھی مبارک ہوتا ہے، اللہ سکون بھی دیتے ہیں، پھر جنت میں اللہ اکٹھا کریں گے وہی بیوی انشاءاللہ حوروں کی سردار ہوگی۔ میرے بڑے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گھر والی اب بھی میں دعا کیا کرتا ہوں، نیک عورت، انشاءاللہ قیامت کے دن حاجی صاحب کو انشاءاللہ آپ کو بھی مجھے انشاءاللہ حوریں ملے گی، تو وہ بیوی ان حوروں کی بھی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سردار ہوگی جو دنیا میں بیوی تھی۔ سبحان اللہ، ہر کسی کے ساتھ یہ ہوگا۔ اللہ بہت برکات سے نوازتے ہیں۔ مولانا یعقوب گزرے ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے،
سارے اولیاء ان کی گویا شاگرد ہے. مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی، ہم نے نہیں دیکھے، ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھے، سچا واقعہ ہے. وہ سناتے تھے کہ خامد بیوی بڑے پیار سے رہتے تھے گھر میں. کچھ ڈاکوؤں کو پتا چلا، چوروں کو، کہ ان کے گھر میں کوئی مال پڑا ہے. 16 آدمی آئے، نقب لگائی، جی دیوار کو بڑے طریقے سے کراس کیا، اندر گئے تو وہ سکون سے سو رہے ہیں. اب یہ 16 ہیں، گروپ ہے. مولانا یعقوب فرماتے رحمہ اللہ کہ انہوں نے پہلے آرام سے 2 چرپائیاں اٹھائیں، باہر رکھ دی. ان کو کوئی جاگ نہیں آئی، ہوتی ہے نہیں، سکون سے سو رہے ہیں. اب یہ جب اندر آئے، وہ جو نقب لگائی تھی، نقب لگانے کی وجہ سے دیوار گری، حتیٰ کہ پورا کمرہ گرا اور 16 ہی وہاں مردار ہو گئے. اب صبح جب وہ اٹھے دونوں خامد بیوی، جن کا بڑا پیار، بڑی محبت، سنت کے مطابق زندگی، اٹھے اور کہتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے، ہماری چرپائیاں باہر رکھ دی اور ہمیں بچا لیا. جب ملبہ اٹھایا گیا تو دیکھا 16 ڈاکو ان کی لاشیں پڑی ہیں. یہ اللہ نے ان کے پیار، محبت، اتباع کی وجہ سے ان ڈاکوؤں سے ان کی خدمت لے لی ہے. آج اگر میرا دماغ خراب ہو، میں کہوں میں نہیں تو دار التوحید و سنہ کا کیا بنے گا؟ کوئی اور کہے میں نہیں تو کیا نہیں. اللہ جب کام لینے پہ آتے ہیں ایسے کام لے لیتے ہیں. ڈاکوؤں نے چارپائی باہر رکھی، خود مر گئے، جہنم رسید ہو گئے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں. یہاں مفسرین نکتہ لکھتے ہیں کہ بیوی رہن سہن میں خامد کے تابع ہے. وہ جنگل میں کہے رہنا پڑے گا، کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا، جھونپڑی میں رہنا پڑے گا. لیکن جب کھانے پینے کی باری آئی تو ہر بات میں اجازت نہیں لے گی، بلکہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جب مرضی کھائے پیے. پانی پی لوں، دودھ استعمال کر لوں، آج 1 کلو دودھ زیادہ استعمال کر لوں، آج میں 1 چمچ زیادہ گھی ڈال دوں. نہیں، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرے. بار بار اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رہنے میں جہاں خامد کہے گا وہاں رہنا پڑے گا. اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. وما علینا